بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ آج ہم بات کریں گے ایمان پر۔ ایمان تو سب سے پہلے ایمان اللہ پر۔ ایمان کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے، مذہب سے نہیں ہے، کسی بھی مذہب سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق شعور سے ہے، انسان کے شعور سے، دل اور دماغ کی ہم آہنگی کے ساتھ کسی ٹھوس حقیقت کا ادراک، اسے کہتے ہیں ایمان۔ انسان جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اپنے ارد گرد بے شمار چیزیں دیکھتا ہے، حیوانات، خود انسان، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، اس کائنات کو دیکھتا ہے۔ انہیں دیکھ کر بے شمار سوالات ذہن میں جنم لیتے ہیں کہ یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں، کہاں سے آ گئیں، کس نے بنائیں، کیسے بن گئیں۔ یہ جستجو انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ پھر مشاہدہ آتا ہے۔ مشاہدہ اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو انسان نے تخلیق کی ہیں، اس میں بھی بڑی بڑی حیرت انگیز چیزیں موجود ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کی تخلیق کردہ نہیں ہیں، اور نہ ہی انسان وہ تخلیق کر سکتا ہے، اور روز اول سے آج تک انسان وہیں کھڑا ہے۔ بڑی بڑی چیزوں کو تو جانے دیجئے، یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ یہ انسان مٹی کا ایک ذرہ نہیں بنا سکتا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے سوچنے والے کے لیے۔ مٹی کا ایک ذرہ نہیں بنا سکتا، خود سے نہیں بنا سکتا۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ کوئی مذہب کام نہیں کر رہا ہے، یہ انسان کا شعور، وژڈم کام کر رہا ہے۔ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کون ہے جس نے اتنی بڑی کائنات تخلیق کر ڈالی۔ پھر اس کا وجدان بتاتا ہے کہ وہی تو اللہ ہے۔ اب اللہ کا تصور آئے گا کہ وہی تو اللہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اس کی تخلیق میں غور و فکر کرنا ہے، اس کائنات میں غور و فکر کرنا، اس کی تخلیق میں غور و فکر کرنا۔ قرآن کریم میں نکاح، طلاق، حدود، وراثت، زکوٰۃ، حج، صوم، صلاۃ وغیرہ پر تقریباً 150 آیات ہیں بس، جبکہ اس کائنات کا مطالعہ کرنے کا حکم تقریباً 756 آیات پر مشتمل ہے، کم و بیش۔ قرآن کہتا ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، کہتا ہے اے رسول دنیا انسانی کو حکم دو کہ وہ زمین پر چل پھر کر دیکھیں، ٹریول کریں، ذرا چل پھر کر دیکھیں کہ ہم نے کس طرح اس کائنات کی ابتدا کی۔ دیکھیے صاحب، کائنات کی ابتدا کی۔ قرآن اہل بصیرت سے مخاطب ہے، اہل بصیرت سے جو غور فکر کرتے ہیں۔ کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ 3 اوور 190 اینڈ 191، 3 کی 190 اور 191۔ کہتا ہے بلا شبہ زمین و آسمان کی پیدائش اور لیل و نہار کی گردش میں عقل مندوں کے لیے بڑی گہری گہری نشانیاں ہیں، ان عقل مندوں کے لیے جو ہر دم اللہ ہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، کھڑے ہیں تو، بیٹھے ہیں تو، لیٹے ہیں تو، اور زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں غور فکر اور تدبر کرتے رہتے ہیں۔ پھر معاً پکار اٹھتے ہیں، تدبر کرنے کے بعد، تفکر کرنے کے بعد ایک دم پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے علم و بصیرت کی روح سے جان لیا ہے کہ یہ کارگاہ کائنات تو نے بے مقصد اور بلا وجہ پیدا نہیں کر دی، ہر چیز کا کوئی مقصد ہے۔ سبحانک، تو پاک ہے اس سے کہ کچھ بھی بے مقصد پیدا کرتا۔ یہاں لفظ سبحانک استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے تو پاک ہے تمام کوتاہیوں سے، تمام کمزوریوں سے۔ تسبیح پڑھنے والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، بات ایک ہی ہے، سبحان کا کہتے ہیں یا سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کا بھی وہی مطلب ہے جو سبحان کا ہے۔ لیکن اس سبحان اللہ کے رٹے لگانے میں اور اللہ اور اس کی تخلیق کے بارے میں غور فکر تدبر کر کے کسی نتیجے پر پہنچ کر بے ساختہ زبان سے تعریفی کلمات نکلنے میں آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا فرق ہے۔ یہ سچی تعریف جو صرف ایک مرتبہ دل سے نکل جانے کا وہ وزن رکھتی ہے جو بے شعوری کے ساری عمر کے رٹے لگانے سے زیادہ ہے، بلکہ کسی کی صفات بیان کرنا بغیر جانے یہ تو ایک طرح کا جرم کہلائے گا، دھوکہ ہے۔
کیا جائے گا وہ جو کچھ کہہ رہا ہو الفاظ کے درست معنی بھی نہ جانتا ہو؟ سوچو گے یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ رٹے لگانا کس زمرے میں آئے گا؟ سنیے قرآن کہتا ہے الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلف الوانها ومن الجبال جدد وبيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کس طرح آسمان سے پانی برسایا، پھر اس نے اس پانی سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، پھر پہاڑوں کو دیکھو کہ ان میں کس طرح سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات موجود ہیں، اور بعض تو بالکل کالے سیاہ ہیں، یہ کیوں اور کیسے؟ اور انسانوں، جانوروں، چوپایوں میں غور کرو کہ یہ بھی مختلف رنگوں کے، مختلف نسلوں کے ہیں، طرح طرح کے ہیں، جبکہ مٹی ایک، پانی ایک، خمیر ایک، یعنی اجزاء ترکیبی ایک، لیکن رنگ اور نسل سب کی جدا جدا۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، 35 کے 27 28 کہتا ہے حقیقت میں اس کے بندوں میں سے صرف وہی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں جو ان گہرائیوں میں غور کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ آسمانی فضاؤں میں غور فکر کرنے والے فلکی حیت دان، آسٹرونومرز، زمین میں غور فکر کرنے والے ماہر ارضیات، جیولوجسٹس، پیڑ پودوں میں غور فکر کرنے والے ماہر نباتات، بایولوجسٹس، علم الانسان اور ان کے متعلقات کا علم رکھنے والے فزیشنز اور سائیکولوجسٹس، اسی طرح جانوروں میں غور فکر کرنے والے ماہر حیوانات، زولوجسٹس، یہ کتنے سارے شعبے آ گئے، کتنے سارے سائنسی شعبے گنوانے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ان کا علم رکھنے والے عالم ہی در حقیقت اللہ سے ڈرنے والے عالم ہوتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انہی کا سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا در حقیقت سچا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ سب کچھ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ آیت میں انما لگا ہوا ہے، انما یخشی اللہ لگا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف۔ اب اس سے یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ صرف انہی شعبوں کی بات ہو رہی ہے، نہیں، مطلب یہ کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں یہ بھی آیات ہیں، اور اس کی کتاب میں بکھری پڑی ہیں یہ بھی آیات ہیں، اس کائنات میں بھی آیات ہیں، اس کی کتاب میں بھی آیات ہیں، بکھری پڑی ہیں یہ بھی آیات ہیں، اس کی کائنات میں اس کی فعلی آیات ہیں، اس کی کتاب میں اس کی قولی آیات ہیں۔ ان میں کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی شعبے میں غور فکر تدبر کر کے جب بندہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری، کارکردگی، علم و حکمت کی بنا پر اس کی برتری اور عظمت کا قائل ہوتا ہے تو اس پر ایک طرح کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ پھر اس کے دل سے جو تعریفی اور تکریمی کلمات نکلتے ہیں وہ ہوتی ہے اس کی سچی تعریف، اور یہ ہیبت صرف انہی لوگوں پر طاری ہوتی ہے جو اس کی آیات میں بے قل ہو کر غور و فکر کرتے ہیں، چاہے وہ قولی آیات ہوں یا فعلی آیات ہوں۔ ایک ایک آیت لرزا کر رکھ دیتی ہے جب اس کی باریکیوں پر غور کرتے ہیں، ورنہ اندھے بہرے بن کر تو پوری دنیا گھوم کر آ جائیے کچھ نہیں ہوتا، پورا قرآن ختم کر لینے پر بھی کچھ نہیں ہوتا، جیسے قرآن شروع کرنے سے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی بعد میں ہوتے ہیں۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، دھڑا دھڑ ختم ہوں گے قرآن، سب ختم کر کے چھوڑیں گے، کچھ باقی نہ رہنے دیں گے، ختم کر کے چھوڑیں گے قرآن کو، ملے گا کچھ بھی نہیں۔ عالم جو قرآن نے کہا نا ابھی آیت کے اندر، عالم پر خشیت طاری ہونے کا ایک تاریخی واقعہ ملاحظہ کیجئے، 1937 کا واقعہ ہے کہ علامہ عنایت اللہ خان المشرقی، خالصہ تحریک کے بانی ہوا کرتے تھے، ان کے پروفیسر تھے سر جیمز جینز، آکسفورڈ یونیورسٹی لندن میں۔ یہ بڑا لمبا واقعہ ہے تو تھوڑا سا مختصر کر کے سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ عنایت اللہ یو کانٹ فیل مائی ایموشنل کنڈیشن، عنایت اللہ تم میری اس دلی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو۔ when it is discovered to me a mystery of the heavens، کہ اس کائنات میں جب کوئی نئی مسٹری، نیا راز مجھ پر کھلتا ہے، انکشاف ہوتا ہے، I tremble for my Lord's creative power، تو میں اپنے خدا کی، اپنے اللہ کی
تخلیقی قوت کے آگے لرز کر رہ جاتا ہوں، کانپ جاتا ہوں. Then I never get tranquility until I prostrate to him. اور پھر مجھے قرار نہیں آتا، سکون نہیں ملتا تب تک میں اس کو سجدہ نہ کر لوں. یہ ہے شارٹ سمری فرام دا گولڈن میموریز آف مائی ایج، یہ ان کی کتاب کا نام. دیکھا آپ نے کہ قرآن نے جو سورہ فاتر کی آیت 28 میں کہا ہے کہ اللہ سے تو صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں، وہی اس کے بندے ڈرتے ہیں جو علم کی گہرائی میں اتر جائیں. یہ بہت درست آتا ہے اس واقعے پر. سر جیمز بھی ماہر فلکیات تھے آکسفورڈ میں. حال ہی میں میری بیٹی نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ پاپا یہ دنیا گول کیوں ہے؟ دنیا سے اس کی مراد تھی زمین. مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر کے چلو ہمارے بچے بھی علماء کی فہرست میں داخل ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، جہاں ایمان کو حقیقت کا روپ ملتا ہے. میں نے مختصر سا جواب تو اس کو SMS سے دے دیا تھا، قدر تفصیل سے یہاں عرض کرتا ہوں. زندگی لائف کو اپنی بقا کے لیے دھوپ چھاؤں، دن رات، سردی گرمی کی اشد ضرورت ہے، اور ان تمام چیزوں کے لیے زمین کے کچھ حصے کبھی سورج کے سامنے ہوں، کبھی اس کے مخالف ہوں، سمت میں ہوں، یہ ہونا ضروری ہے. اور اس کام کے لیے زمین کا گھومنا، اس کی روٹیشن بہت ضروری ہے. اور کسی بھی شے کی روٹیشن کے لیے اس کا ہموار اور گول ہونا بہت ضروری ہے. گاڑی کا وہیل اگر گول نہ ہو تو گھوم نہیں سکے گا. اگر زبردستی گھمائیں گے تو اتنی وائبریشن پیدا کرے گا کہ ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر پھینک دے گا. جبکہ زمین کا گھومنا بھی ضروری تھا، متوازن بیلنسڈ ہونا بھی ضروری تھا. اگر زمین متوازن نہ ہوتی تو کوئی شے اس پر ٹک نہ سکتی تھی. ذرا سا زلزلہ آتا ہے تو کیا قیامت برپا ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر زمین کا گول ہونا بہت ضروری تھا. زمین سے ہی متعلق وہی عالم سر جیمز، جن کا حوالہ پہلے میں دے چکا ہوں، فرماتے ہیں The trembling universe must have been balanced with unthinkable precision. کہتے ہیں اس کانپتی ہوئی کائنات میں ایک دقیق اور ماوراء الادراک صناعی سے کیا خوب توازن بیلنس پیدا کیا ہے اللہ نے. یہ تو ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن اللہ سے ڈرنے والے علماء قرار دیتا ہے. باقی چلیں ہم اگلی قسط میں لیں گے انشاءاللہ. والسلام.